میرے بھائیوں، اس وقت جو دنیا میں اور مدتوں سے صدیوں سے جو نظام تعلیم رائج ہے اور جس نظام تعلیم سے پوری دنیا جڑی ہوئی ہے، یہ کہہ لیجیے، اور ہم مسلمانوں میں کا اس ہندوستان کی سرزمین میں اکثریت 96% جن مروجہ تعلیم سے، یعنی مروجہ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو نظام تعلیم، جو ایجوکیشن سسٹم ہے چل رہا ہے، اس سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ سرکاری نظام ہو، غیر سرکاری نظام ہو، پرائیویٹیشن ہو، جو بھی نظام ہو، اس سے ہم لوگ 96% ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور دیگر لوگ تو 100% جڑے ہوئے ہیں۔ یہ مروجہ نظام تعلیم کے اوپر کبھی ہم نے غور و فکر کیا؟ یہ مروجہ تعلیم ہم مسلمانوں کے لیے کس قدر مفید ہے، کس قدر نفع بخش ہے، یہ تو اپنی جگہ ہے، کس قدر مضر ہے، کس قدر نقصان دہ ہے، کبھی ہم نے اس کے اوپر بھی غور و فکر نہیں کیا۔ کتنا اس سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، کتنا ہم اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کا ایک تجزیہ کرنا چاہیے، اور اس تجزیہ کے بعد، تجزیہ کے درمیان سے جو نقصان ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس نقصان کا ہم دفعیہ کریں، اس کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ جو خسارہ ہو رہا ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، اس کی ہم دوسرے طریقے سے بھرپائی کرنے کی کوشش کریں، تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کا تجزیہ کریں گے، جب ہم اس کا جائزہ لیں گے، جب ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ مروجہ تعلیم جو ہے، موجودہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے، اس کا بیس اور اس کی بنیاد وہ ہے کیا؟ اس کا بیس اور اس کی بنیاد ہے ٹوٹل کا ٹوٹل، پورا کا پورا پروفیشن ہے۔ چنانچہ پروفیشن کا مطلب یہ ہوا کہ معیشت سے جڑا ہوا ہے، انسان کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، انسان کے حیات کے کارخانوں سے وہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ بہت بنیادی مقصد ہے اس کا، بہت بیسک اور بہت بنیادی جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ پروفیشنل ہے، چاہے اس کے جتنے سارے علوم ہوں۔ جتنے سارے علوم ہیں ان کی دو حیثیت ہے، ایک حیثیت تو پروفیشن ہو سکتی ہے اور ہے، اور اس کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ہمیں کیسے استعمال کرنا چاہیے اور اس نعمت کی کس طرح ہمیں قدر کرنی چاہیے، یہ ہم نہیں پہچان پاتے، اور صرف ایک حد تک محدود ہو کر کے رہ جاتے ہیں کہ یہ پروفیشن ہے۔ اس لیے جب بچہ یا گارجین جب اپنے بچے کو تعلیم کے احاطے میں، تعلیم گاہ کی چہار دیواری میں جب لے جا کر کے وہ ڈالتا ہے، تو شروع سے اس کا بنیادی مقصد گارجین کے سامنے ہوتا ہے کہ یہ کیا کرے گا زندگی میں، کون سا پروفیشن اختیار کرے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، کیا کرے گا، کس حد تک تعلیم میں پہنچے گا، اس کی اس دنیاوی زندگی کے لیے کس قدر وہ علم جسے وہ حاصل کر رہا ہے یا کرا رہا ہے اس کے لیے نفع بخش ہوگا، یہ شروع سے گارجین کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب بچہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، جیسے جیسے عمر اس کی بڑھتی رہتی ہے، اس کے ذہن و دماغ کے اندر بھی وہ چیزیں بیٹھتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اس نظام میں تعلیم کا اور اس ایجوکیشن سسٹم کا بہت بنیادی مقصد یہ ہو جاتا ہے اور ہوتا ہے کہ کیسے بھی اس دنیا کی زندگی ہماری کامیاب ہونا چاہیے، اور معیشت کی اصلاح ہماری مضبوط طریقے سے کیسے ہونی چاہیے، اس کی فکر ہوتی ہے۔ اور چنانچہ اس کی ساری تگ و دو ایک بندہ، ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ اسی میں لگا کر کے رکھتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ اس کے اندر کامیاب ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ناکام بھی ہوتے ہیں، لیکن اس ناکامی اور ناکامیوں کے درمیان، ان ناکامیوں اور کامیابیوں کے درمیان
جو چیزیں ہمارے سامنے ابھر کر کے آتی ہیں وہ ہے مادہ پرستی، مفاد پرستی، عقل پرستی، تن پروری، اس زندگی کو اچھا سے اچھا معیاری بنانے کی فکر، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن و دماغ کے اندر آتی ہیں، گارجین سے لے کر کے بچوں تک، اور اسی محدود فکر کے اندر ہم محدود ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ تو یہ ہے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اور جس کے لیے ہماری فکر ہوتی ہے اور جس کی ہم نے نیت کر رکھی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو، تو کامیابی مل جاتی ہے۔ بہت سارے ڈاکٹرز بنتے ہیں، بہت سارے انجینئر بنتے ہیں، بہت سارے سائنٹسٹ بنتے ہیں، بہت سارے پی ایچ ڈی کر کے بڑے بڑے پوسٹ پر جاتے ہیں، پروفیسران بنتے ہیں، ٹیچران بنتے ہیں، لیکچرر بنتے ہیں، بہت ساری جتنی ساری فیکلٹیز ہیں اس کے اندر لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ کامیابی ہے اور یہ اپنی جگہ ایک مقصد کا حصول ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اس کے پس پردہ جو عظیم خسارہ ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ ہر شخص جو ہے خود مفاد پرست بن گیا ہے۔ وہ اپنی زندگی سے باہر نکلتا نہیں ہے، وہ اپنے مفاد سے باہر ہو کر کے وہ سوچ نہیں پاتا ہے۔ اس کی پوری زندگی اپنی مفاد کی چکیوں کے درمیان گردش کرتی رہتی ہے، اس سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے۔ یہی مفاد پرستی، اسی کو کہتے ہیں تن پروری، کہ اس زندگی کو ہم کیسے بھی گزار لیں، کس طرح اچھے سے گزار لیں، اچھا معیار ہو جائے، معیشت کا معیار بلند ہو جائے، یہی فکر دامن گیر ہوتی ہے اور یہی چیز ہمیں مادہ پرست بناتی ہے۔ اور جب یہ مادہ پرستی ہوگی، مادہ پرستی جب آتی ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان دہ پہلو کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ سب سے بڑا نقصان دہ پہلو یہ ہے کہ وہاں دین بیزاری آ جاتی ہے۔ یہ دین بیزاری آ جاتی ہے۔ یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، یہ صرف ہمارے دماغ کی اپج نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے اہل علم کی باتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اس میں سے ایک وہ شخصیت بھی ہے جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں، دوسرے نام مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں۔ یہ ان شخصیات کی یہ وہ فکر ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ وہ میرے دماغ کی اپنی اپج ہے، لیکن میں اس کی تائید میں ہوں۔ یہ باتیں بالکل درست ہیں اور 100% وہ صحیح ہیں کہ یہ جو مروجہ نظام تعلیم جو سسٹم ہے وہ انسان کو مادہ پرست بناتا ہے، روحانیت پرست نہیں بناتا ہے۔ اس لیے کہ وہاں روحانیت کی کوئی تعلیم ہی نہیں ہے کہ وہ روح کی بالیدگی ہو، روح کی بلندی ہو، اس کے اندر مقاصد کہ اونچے اونچے مقاصد ہو، کوئی خاص ہدف ہو، وہ چیزیں تو وہاں ہوتی نہیں ہیں۔ تو اس سے کیا آتی ہیں؟ ایک فائدہ تو پہلے میں نے فائدہ گنایا۔ پہلا فائدہ میں نے یہ بتایا کہ وہ انسان اب جس مقصد کے لیے اس پروفیشن کو اختیار کرتا ہے اسے کامیابی مل جاتی ہے، اس کی معیشت کی راہ تیار ہو جاتی ہے، وہ اپنی زندگی گزارنے کا ایک راستہ تلاش لیتا ہے۔ یہ ایک فائدہ سمجھ لیجیے، یہ فائدہ ہے۔ اس فائدے کے پس پردہ جو نقصان دہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ مادہ پرستی ہے، کہ ہم اسی معیشت سے اس قدر جڑے رہے اور اس کے دائرے میں اس قدر ہم نے اپنی زندگی محدود بنا لی کہ ہم اس سے باہر نکلنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے کوشش تو بعد کی بات ہے، ہم نے فکر ہی نہیں کی کہ ہم اس دائرے سے باہر نکلیں، اور ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے۔ جو مقصد ہم نے سمجھ لیا ہے وہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تو یہ مادہ پرستی جو ہے یہ آ جاتی ہے انسان کو، اور اس کے بہت سارے نقصان دہ ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس میں سے ایک نقصان تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ بندہ دوسروں کے لیے کوئی کام نہیں آتا، اپنی قوم اور ملت کے لیے کام نہیں آ پاتا، قوم و ملت کے تئیں اس کی فکر نہیں جاگتی ہے،
اور اپنی ذمہ داریوں سے دور ہٹتے ہوئے، کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے ساری زبوحالی اور نقصانات کا ذمہ دار کسی اور کو بنا دیا جاتا ہے، کسی ایک طبقے کے اوپر لاد دیا جاتا ہے۔ یہ نقصان ہے اس کا میرے بھائیوں۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ دین بیزاری آتی ہے۔ دین بیزاری، وہ دین سے محبت نہیں رکھتا، دین سے وہ پارٹ ٹائم جڑاؤ ہے اس کا جو انسلاک ہے وہ پارٹ ٹائم ہے، اور کیوں کر نہ ہو، اس میں اس بچے کا قصور کم ہے، ہمارے سسٹم کا قصور ہے، یا ہماری فکر کا قصور ہے، ہمارے کمزور ایمان کا یہ قصور ہے کہ ہم اسے دین بیزار بنا رہے ہیں۔ اور کتنے ایسے بچے ہیں، بلکہ سب کی بات آپ لے لیجئے الا ماشاء اللہ، جن کے گارجین بیدار ہیں، جن کے گارجین دیندار ہیں، جن کے گارجین کو اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر ہے، جن کے گارجین شروع سے اس بات کے فکر مند رہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک معیشت کی راہ ہے جو ہم نے بچے کو دیا ہے اور بچے کو ہم دے رہے ہیں، لیکن اصل اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی کا مقصد ہے ایمان و عقیدے کی راہ کے اوپر گامزن ہونا، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ تو اپنی عبادت کیسے کریں گے؟ یہ بچے جو موجودہ ایجوکیشن سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایمان اور عقیدے کی کتنی باتیں ہوتی ہیں، ان کو ایمان و عقیدہ سکھانے کے تعلق سے ہم نے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں، نہیں کر رکھے ہیں۔ اب جب نہیں ہے وہ نظام، تو جو نظام چل رہا ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے، اور یہ جو نظام بنایا گیا تھا میرے بھائیوں، یہ نظام بنایا ہی گیا تھا اس بنیاد پر، اس سازش کے تحت کہ اس کے اندر دین بیزاری لائی جائے گی، دین سے دور کیا جائے گا، دین سے ہٹا کر کے دنیا کے راستے پر کلی طور پر بندے کو گامزن کر دیا جائے گا۔ اس مقصد کے تحت یہ نظام لایا گیا تھا۔ آپ اس نظام، یہ جو مروجہ نظام اس وقت ہے، وہ لارڈ میکالے کا 1835 میں بنایا ہوا یہ نظام ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو نظام پہلے بنایا گیا تھا، ٹھیک اسی نظام کے تحت آج بھی ہندوستان کا 70% ایجوکیشن سسٹم کو فلفل یہی سسٹم کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اس کی وہ سازش کے تحت بنایا گیا تھا کہ ایک ایسی فکر لائی جائے، ایک ایسا نظام تعلیم لایا جائے جس کے اندر مغربیت ہو۔ اب تو اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ مغربی علوم، اب تو پوری دنیا میں وہ سارے علوم رائج ہیں، اس لیے اب مغربی اور مشرقی کی کوئی تفریق نہیں کر سکتے ہم۔ جس اباحیت کی طرف، جس اوریانیت کی طرف، جس لادینیت کی طرف، جس دین بیزاری کی طرف پہلے مغرب چلا تھا، اور جس نے اپنے دین کا تیاں پاچا کر دیا، چاہے وہ کرسچن مشنریز ہو یا جوز ہو، جس نے اپنے دین کو ہی تباہ اور برباد کر لیا، اور اس نے یہی سازش رچی کہ جس طرح ہمارا دین تباہ و برباد ہے، ایک آسمانی دین جو مسلمانوں کے پاس ہے، ایک ایسا سسٹم لاؤ جو اس کو تباہ و برباد اگر نہ کر سکیں تو بیزار کر دیں، دور کر دیں، اس کے راستے سے انہیں ہٹا ڈالیں، ایسا نظام لے کر کے آؤ۔ اور وہ نظام لایا گیا، اور اس کے تحت یہ سسٹم چل پڑا میرے بھائیوں۔ تو یہ دین بیزاری آتی ہے اس کے ذریعے سے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس سسٹم سے جڑے ہوئے بچے یا اس سسٹم سے جڑے ہوئے لوگ، آپ دیکھیں گے ان کے اندر کہ دین کی کتنی رمق ان کے اندر باقی ہے۔ دین کے تعلق سے وہ خود اپنی ذاتی حیثیت سے، یعنی انفرادی حیثیت سے، وہ اپنی دنیا کے اندر کتنا دین کو اپناتے ہیں، کتنے دین کو اپناتے ہیں۔ بہت بیسک چیزیں ہیں وہ اس کو چونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ اس کا علم ہی نہیں رکھا ہے، وہ سیکھا ہی نہیں ہے، وہ جانا ہی نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم دین بیزاری اس طرح سے آئی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سب
اپنا مقصد تخلیق اگر ہم سمجھ لیتے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے راستے کو ہموار کرنے کی کوشش کرتے اور اپنی زندگی کی راہیں ہموار کرتے تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی. ہم پہلے فکر مند ہوتے اس بات کے لیے. ہر آدمی یہاں جائزہ لے، ہر شخص، چاہے وہ باصلاحیت ہو یا غیر باصلاحیت ہو، کہ جس نے اس پروفیشن ایجوکیشن سسٹم میں اپنی دولت کا کتنا حصہ خرچ کیا ہے اور اس سے کتنا حصہ اسے ملا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے اور جس مقصد کے لیے اس کی اس دنیا کے اندر پیدائش ہوئی ہے، تخلیق ہوئی ہے، اس نے اس مقصد کے حصول کے لیے کیا تگ و دو کی ہے پہلے تو یہ، اور پھر اس کے بعد اس نے کتنا مال اس کے حصول میں خرچ کیا ہے. ہر شخص اس کا تجزیہ کرے، ہر شخص اس کا جائزہ لے. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کتنی تگ و دو کی ہے ایمان و عقیدہ کے تعلق سے، ایمان و عقیدہ کے تعلق سے، کہ ہم اپنے عقیدہ اور ایمان کی تعلیم کے تعلق سے خود اپنا جائزہ لیں، اپنے بچوں کا جائزہ لیں کہ ہم نے اس کے تعلق سے کتنی محنت صرف کی ہے، کتنا مال صرف کیا ہے. اس کے تعلق سے ہم فکر مند نہیں ہیں. میرے بھائیوں، میں نے پچھلے خطبے میں ایک بات کہی تھی کہ ہم اپنی صلاحیت کے حساب سے اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام اپنی صلاحیت کے حساب سے کرتے ہیں. یعنی ہمارے پاس جتنا پیسہ ہے اس کے اعتبار سے ہم شہر کے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں. جو لامارٹینین میں ایڈمیشن کرانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ نیچے نہیں اترتا، وہ اس سے نیچے ایکسیپٹ نہیں کرے گا. جو اس کے بعد کے معیار کے اسکول اور کالجز کی صلاحیت رکھتا ہے وہ وہاں جاتا ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو اس کے بعد کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اسی میں جاتا ہے. یہ اس کی دولت کے اوپر اس کا انحصار ہے. اور پیسے نہیں ہیں تو سرکاری اسکول میں. میں جانتا ہوں، ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ابھی وہ نسل گزری بھی نہیں ہے. پیسے نہیں تھے، محمد جان ہائی اسکول پریسیڈنسی اور سی او میں ہم نے تعلیم حاصل کی. ہمارے پاس پیسے آئے، ہم نے کہیں اور اس کے بعد ہم نے مشنریز کا رخ کیا. مشنریز میں اس سے زیادہ ہماری صلاحیت بڑھی تو ہم اس سے اعلیٰ معیار تک پہنچے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اسلام اس کا مخالف نہیں ہے، لیکن اسلام اس بات کا مخالف ہے، اسلام اس بات کے لیے منع کرتا ہے کہ تم ایسی راہیں اختیار مت کرو جہاں تمہیں دین بیزاری آ جائے، دین سے تم دور ہو جاؤ، ایمان و عقیدہ کا کوئی تمہارا ٹھیک ٹھکانہ نہ رہے، تمہارے اندر اسلامی تشخص برقرار نہ رہے، تم اپنے رب کو پہچان نہ سکو. ایسی تعلیم جس سے رب کی پہچان نہ آتی ہو، صرف دنیا میں مفاد پرستی آتی ہو، عقل پرستی ہو، تن پروری ہو، تو یہ زہر حلال ہے. یہ زہر ہے جو زہر ہم پی رہے ہیں اور اپنے معصوم بچوں کو ہم پلا رہے ہیں، جس سے ان کا عقیدہ، ایمان، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں. اور یہ دیکھیے یہ مظاہرہ جو ہمارے درمیان موجود ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل تلاشنے جائیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ کہاں اسکول ہے؟ یہ پہلا جملہ ہوگا. کہاں ہے اسکول؟ کہاں ہیں کالجز آپ کے؟ دوسروں کے ہیں. میرے بھائیوں، یہ مسئلے کا یہ وجہ جواز نہیں ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی پڑے گی. چلیے ٹھیک ہے، اگر اسکول کالجز آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ نے اس راستے کو اختیار کیا تو ایمان و عقیدہ کی تعلیم کے تعلق سے علماء سارے کے سارے مر گئے. آپ کے معاشرے میں اہل علم ختم ہو گئے. کیا اہل علم اٹھا لیے گئے یا ابھی برقرار بھی ہے اس دنیا میں علماء کی تعداد موجود ہے؟ آپ نے کیا کبھی یہ فکر کی کہ آپ کے بچے عقیدے اور ایمان کی تعلیم کیسے لیں جہاں آپ نے لاکھوں روپے کی فیس ادا کی ہے سالانہ؟ بڑے بڑے مشنریز میں آپ نے کسی مولانا کا انتخاب، ذی علم کا انتخاب کیا کہ آپ کے بچوں کو وہ ایمان سکھائے، عقیدہ بتائے، اخلاق اور سلوک سکھائے؟
کیا انتظام کیا؟ نہیں کیا۔ اور جیسی نیت ویسا پھل۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صرف قرآن پڑھنا سیکھ لیں، مولانا صاحب آئیے اور ریڈنگ کرا دیجئے، قرآن پڑھا دیجئے، اردو پڑھا دیجئے کچھ، جیسی نیت صرف یہی ہے۔ اور اس میں بھی اگر مولانا صاحب تھوڑی زیادہ اگر فیس مانگ لیں، زیادہ فیس مانگے تو وہ بھی بند۔ وہ بھی جو سلسلہ چل رہا تھا قاعدے سے وہ بچہ قرآن بھی پڑھنا سیکھا یا نہیں سیکھا، وہ بھی اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ دعائیں روزمرہ کی اس نے پڑھی یا نہیں پڑھی وہ اسے معلوم نہیں۔ عبادت جو کرے گا، عبادت کا طریقہ اسے معلوم ہوا یا نہیں ہوا، عبادت کے اندر جو اوراد اور وظائف ہیں اور جو تلاوتیں ہیں وہ اس نے سیکھا یا نہیں سیکھا، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ہم نے انتظام کیا کیا ہے، اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے ہاں ہم سے پوچھا جائے گا میرے بھائیوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ایمان والوں کو اس کی ذمہ داری بتا رہا ہے۔ ایک تو ذمہ داری اس کی عبادت ہے، اس کے اوپر صحیح ایمان رکھنا ہے، اور یہ کہ آل و اولاد جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر دیا ہے، جو دنیا کے اندر بھی نعمت اور آخرت کے اندر بھی وہ نعمت ثابت ہوگی، اگر ہم نے اسے صدقہ جاریہ بنا لیا، نیک اولاد بن گئی اور نیک نامی کا ذریعہ بنی، دعائیں کرنے والی بنی، تو صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم نے جہنم کی آگ سے بچانے کا کتنا انتظام کیا ہے؟ صرف اتنا کہ جمعہ کے دن ہے، جمعہ پڑھنا ہے، اور دیکھ لیجئے میشنریز میں پڑھنے والے بچوں کا حال، کوئی جمعہ نہیں پڑھتا، اور جمعہ کے لیے وہاں کوئی پریئنگ ٹائم نہیں دیا جاتا ہے۔ یعنی بچے مکلف ہو چکے ہیں، بالغ ہیں، کوئی پریئنگ، اور نماز پڑھتا ہے بچہ کہ نہیں پڑھتا ہے گھر میں، یہ تو اور بھی بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ جس ایجوکیشن سسٹم سے ہم جڑے ہیں میرے بھائیوں، اس کے یہ نتائج ہیں، اس کے یہ پھل فروٹ ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، ہم اس خام خیالی میں مبتلا ہے کہ الحمدللہ میری زندگی تو بہت اچھی ہے، بزنس اسٹیبلشمنٹ، بچے الحمدللہ تعلیم ایجوکیشن کے راستے پر موجود ہیں، ساری آسائش دنیا ہمارے پاس موجود ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہی پرابلم کی بات ہے۔ ان تمام چیزوں کے پس پردہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، بہت بڑی مشکلات ہیں جس کے اندر ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں، اور جس کی ہمیں فکر تک نہیں ہے۔ فکر پیدا کیجئے، فکر پیدا کیجئے، ایک ایسے اسکول کا اسٹیبلش کیجئے، ایسے مدارس بنائے جائیں جہاں دونوں نظام تعلیم ہو۔ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہر شہر میں، لیکن آج بھی یہ شہر سوا ہوا ہے، آج بھی اس کے اندر کوئی بیداری نہیں دیکھنے جاتی، خال 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 ہے۔ اتنا بڑا شہر، اتنی بڑی آبادی، ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، میرا تجزیہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو دیکھیے، ان کے پاس پیسے، ایسا نہیں کہ پیسے نہیں ہیں، 10 بزنس مین مل کر کے وہ بہترین اسکول اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، 10 بزنس مین، اور بعض تو ایسے ہیں الحمدللہ کہ وہ اکیلا اسکول اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اکیلا اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ہوائی فائرنگ آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں، لیکن نہیں، کیوں؟ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جس نہج پر ہماری تربیت ہوئی ہے، جس نہج پر ہم چلے ہیں، ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، جوان ہوئے ہیں، بڑھاپے تک پہنچے ہیں، اس میں یہ چیزیں آنے والی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ خو جو ہے وہ ہمارے اندر فطرت کے اندر سرایت کر چکی ہے، اس لیے ہم اپنی قوم و ملت کے تعلق سے ہرگز نہیں سوچ سکتے،
اور نہ ہی اسے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور جان لیجئے اس کے اندر ایک اور خرابی ہے کہ لا مقصدیت ہے، اس کے اندر کوئی مقصدیت نہیں ہے، ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے پروفیشنل، کہ کسی طرح ہماری یہ زندگی کامیاب ہو، ہم ایک اچھے یہ بن جائیں، اچھا شہری ہونے کی فکر نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اخلاق و کردار کی اتنی کمی ہے، اتنی کمی ہے، اباحیت ہے، یعنی ایسے لوگ جو ہے ماڈرنائز ہو جاتے ہیں، اب ان کے ہاں پردے کا یہ لحاظ و خیال نہیں ہوتا، ان کی عورتیں آزاد خیال ہو جاتی ہیں، ان کی بچیاں آزاد خیال ہو جاتی ہیں۔ یہ سب ایجوکیشن سسٹم کی دین ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔